الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ایک بھائی کا کمنٹس میں سوال آیا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کا کیا حکم ہے؟ بعض اس کو منع کرتے ہیں، تو آیا دعا کرنی چاہیے یا دعا سے رکنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ لوگوں کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ کوئی بھی چیز کو اپنی جانب سے منع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اگر نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کا حکم ہے تو منع کرنے کے لیے ہمارے پاس دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن میں ہو یا حدیث مبارکہ میں ہو۔ اب حدیث کی مختصر طور پر میں بتا رہا ہوں کہ 3 قسمیں ہیں، یعنی خبر متواتر ہو، یہ حدیث کی سب سے سمجھے کہ ہائی لیول کی تقسیم ہے، سب سے ہائی لیول کی اقسام ہے، جس کے اتنے راوی ہوں جن کا جھوٹ پہ جمع ہونا محال ہوتا ہے، یا حدیث مشہور ہو کہ ایک زمانے میں کم از کم 3 راوی ہوں، یا خبر واحد ہو یعنی ایک راوی اللہ کے رسول سے روایت کرے۔ تو اس حوالے سے ہمیں کوئی حدیث نہیں ملتی جس میں اللہ کے رسول نے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے سے منع کیا ہو۔ اب ہم آتے ہیں کہ قرآن کے اندر کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ رب میرا فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں دعا قبول کروں گا۔ تو وہ رب تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں دعائیں قبول کروں گا، بلکہ حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو مجھ سے دعا نہیں مانگتے میں ان پر غضب فرماتا ہوں۔ تو وہ رب تو دعا نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہارا جو ہے کریم ہے، وہ حیا فرماتا ہے کہ بندہ دعا کرے اور ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ تو یہ حدیث قرآن پاک اور حدیث مبارکہ تو عمومی طور پر دعا کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ بندے تجھے چاہیے کہ دعا کر، وہ رب دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں خاص ان احادیث کی جانب جن کے اندر جو ہے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کا کہا گیا ہے۔ پہلی حدیث ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، فرمایا اذا صلیتم علی المیت، جب تم نماز پڑھ لو میت پر، فاخلصوا لہ الدعاء، تو اخلاص کے ساتھ نماز میت کے لیے دعا کرو۔ تو یہ ابو داؤد صحیح ستہ کی حدیث کی کتب میں سے ایک کتاب ہے۔ تو اس میں تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں واضح طور پر کہ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ لو تو اخلاص کے ساتھ میت کے لیے دعا کرو۔ اب دیکھیں عربی کے اندر جو لفظ فا آیا، فاخلصوا، تو یہ جو فا ہے یہ تاکیب کے لیے آتا ہے۔ تاکیب مینس کہ فوراً بعد، یعنی جو مسلمانوں کا ایک رائج طریقہ ہے کہ جب وہ نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو صفحے منتشر کرتے ہیں، صفحے توڑتے ہیں، اس کے بعد مرحوم کے لیے کچھ ایصال ثواب کے لیے سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں اور پھر ان کے لیے اجتماعی طور پر دعا ہوتی ہے۔ تو یہ دعا مسنون ہے، مستحسن ہے اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، تو آپ کی جنازہ پڑھنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن سلام حاضر ہوئے، تو جنازہ ہو چکا تھا۔ تو عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ دیکھو بھائیو، تم جنازہ تو پڑھ چکے ہو لیکن اب دعا میں مجھ پر سبقت مت کرنا، یعنی میں تمہارے ساتھ مل کر دعا میں شامل ہوں گا۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا ہونی چاہیے اور یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لوگوں کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آتے ہیں، حضور علیہ السلام جنازہ پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں۔ حضرت عمر ارادہ کرتے ہیں کہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھ لیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عمر، نماز جنازہ میں تکرار نہیں ہے، البتہ اب تم اپنے بھائی کے لیے استغفار اور دعا کر سکتے ہو۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت عمر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تلقین فرما رہے ہیں اور جنازہ سامنے تھا اور یہ دعا تھی، اور یہی نماز جنازہ کے بعد دعا ہے جو عام طور پر مسلمان کرتے ہیں۔
اسی طرح ایک صحابی حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کی بیٹی کا انتقال ہوتا ہے تو کچھ خواتین مرثیے کے لیے آتی ہے تو وہ رونے لگتی ہے آواز کے ساتھ، تو وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے، البتہ تم آنکھوں سے آنسو جاری کر سکتی ہو، یعنی اس کی ممانعت نہیں، کیونکہ یہ دل کی نرمی کی جانب دلالت کرتے ہیں، البتہ مرثیہ کرنا یہ منع ہے۔ تو وہ صحابی جو ہے حضرت عبداللہ بن اوفا 4 تکبیروں کے بعد جو ہے ان کے لیے اپنی بیٹی کے لیے کچھ وقفے کے بعد دعا فرماتے ہیں۔ عمومی طور پہ جانتے ہیں کہ نماز جنازہ کے اندر 4 تکبیریں ہوتی ہیں، تو یہ صحابی بھی 4 تکبیروں کے بعد وقفہ کر کے نماز جنازہ کے لیے دعا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یزید بن رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھتے تو 4 تکبیریں پڑھتے، پھر اللہ کے رسول دعا کرتے۔ اب دیکھیں 4 تکبیریں پڑھنے کے بعد دعا کرتے، کیا دعا کرتے؟ اے اللہ، یہ تیرا بندہ ہے، تیری بندی کا بیٹا ہے، اسے اپنی رحمت میں لے لے اور اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا نماز جنازہ کے بعد پڑھا کرتے تھے۔